مسائل اتنے مسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آخرت میں گلے کا توق نہ پہننا پڑے، اس کے لیے تو یہ ساری محنتیں کر رہے یہ گلے کا توق آخرت میں نہ پہننا پڑے، اس کے لیے تو ساری محنتیں کر رہے ہیں اور یہی سے گلے کا توق پہنایا جا رہا ہے، میرے مجھے جمتا ہی نہیں۔ خیر قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیکھو میرا بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں فتنوں کے زمانے میں ایمان سوز جہاں محنتیں ہو رہی ہو، ایسے زمانے میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کی اس عظیم اور مبارک محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خصوصی مدد سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری خصوصی مدد فرمائی۔ فتنوں کا زمانہ ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ نے یہ فرمایا کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ جب بھی آدمی کو نیک کام کرنے کا موقع ملے ٹالنا نہیں چاہیے۔ ابھی اس وقت دل میں دائیا پیدا ہوا کوئی نیک کام کرنے کا، تو یہ نہیں کہ چلو بعد میں کریں گے، نہیں، اس میں اللہ کے نبی نے ہم کو آگاہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہم کو دعوت دی ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ اور کیسے فتنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، فرمایا رات کی تاریکیوں کے ٹکڑوں کے معنی کہ رات جیسے جیسے گزرتی جاتی ہے رات کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جیسے جیسے یہ دنیا کی زندگی قیامت کے قریب ہوتی جائے گی، فرمایا تاریک دور آتا جائے گا۔
اور فتنوں کا دور آتا جائے گا. اور آپ نے فرمایا ایسے فتنے کہ یورپ کو بعضھا بعض. ایک فتنہ تھا، لوگ اس کا تذکرہ کر رہے تھے، بولے اب کتنا بڑا فتنہ ہے، ابھی اس کے تذکرے چل ہی رہے تھے کہ دوسرا فتنہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ جو یہ بعد میں آنے والا فتنہ اگلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا. اور یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے بلکہ یہ سارے فتنے قیامت سے ٹکرائیں گے. اس لیے احادیث میں دعائیں آئی، اے اللہ تو ہمیں فتنوں ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اللہ سے خاص طور سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ظاہری اور باطنی فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری دنوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہر قسم کے کسی بھی فتنے کا ذریعہ اور سبب بننے سے تو حفاظت فرما، اور کسی بھی فتنے میں ملوث ہونے سے حفاظت فرما. کسی بھی فتنے میں ملوث ہونے سے یا کسی بھی فتنے کا سبب بننے سے اللہ تو حفاظت فرما. تو یہ حدیث پاک کے مفہوم میں فرمایا کہ ایسے فتنے جو کالی رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، جس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور رات کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. شام کو ایمان والا ہوگا، صبح آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چند کوڑیوں کے خاطر اپنے دین ایمان کو بیچ دے گا. آج کا دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر آدمی کو بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو چلایا اور اس محنت کے ساتھ ہماری نسبت عطا فرمائی، اس کام کے ساتھ جوڑ دی. اب دوستوں بزرگوں، اس کام کا شکریہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور احسان کے یوں جتایا کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، دیکھو کتنے لوگ تھے، ان لوگوں کے بیچ میں میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں نے آپ کو چھانٹا ہے. کائے کے لیے چھانٹا ہے؟ برسالاتی وبکلامی. ایک تو یہ کہ آپ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ، ایک تو میں نے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا، چھانٹا ہے. دوسرا ہم کلامی کے لیے، تم مجھ سے باتیں کرو. ان دو چیزوں کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے. تو اب میں نے آپ کے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنا احسان فرمایا، میں نے آپ کے اوپر یہ نعمت دی، اب تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ فرماتے فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب میں تمہارے اوپر جو علم اتارتا ہوں، اس علم کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامو. وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ، یعنی جو علم تم کو ملے اس کے مطابق عمل کرو. اس لیے کہ شکر کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں. جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اس کے محل میں استعمال کرنا، یہ اصل شکر گزاری ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بتائی، ہمیشہ شاکرانہ ذہن سے چلتے ہیں، شاکرانہ مزاج سے چلتے ہیں. اور جو آدمی جتنا شکر گزاری کے ساتھ چلے گا، ورنہ شکر کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی میں بڑائی پیدا نہیں ہوگی، آدمی میں غرور پیدا نہیں ہوگا، آدمی میں رذائل پیدا نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہیں جو نعمت ملی ہے تمہارا اپنا ذاتی کوئی کمال ہی نہیں ہے. اگر آدمی کو اپنا کوئی ذاتی چیز ہوتی تو آدمی فخر کرے، کوئی جو ہے بڑائی جتائے. لیکن اللہ یوں کہہ رہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمت ہے اللہ فرماتے ہو تو میری عطا ہے. اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ اس میں غرور کی کیا بات ہے؟ اس میں بڑائی کی کیا بات ہے؟ تو شکر کی کیفیت آدمی میں جتنی بڑھتی جائے گی، اتنا آدمی میں تواضع اور عاجزی آتی جائے گی، آدمی میں انکساری آتی جائے گی، اور آدمی میں جو ہے تذلل آتا جائے گا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان آپ دیکھیں،
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت میں آپ کا کیا حال ہے؟ چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، اور 3 دن تو غار میں رکوش ہو رہے ہیں اور چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، لیکن چند سالوں میں اللہ رب العزت پھر واپس لا رہے ہیں، تو کس شان سے لا رہے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آج تم نکل رہے ہو لیکن اللہ تم کو یہاں واپس لائے۔ تو چند سالوں کے بعد سن 8 میں جو ہے کس شان سے واپس آ رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں کہ 10,000 کا لشکر ہے، لیکن آپ داخل جو ہو رہے ہیں وہ کس انداز سے؟ فرمایا اونٹ کی کوہان سے اپنی داڑھی لگی ہوئی ہے، اور زبان مبارک سے کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اکیلے اللہ نے کیا، نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک اکیلے اللہ نے کیا، اسی کے کرنے سے ہوا، پہلے بھی اسی نے کیا، آج بھی اسی نے کیا، آگے بھی وہی کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ بندہ، بندے کی اسی نے مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، یہ جو پورا لشکر ایک ہو گیا تھا میرے مقابلے پر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی شکست عطا فرمائی۔ ساری چیزوں میں نسبت ایک اللہ کی طرف، کس چیز کی وجہ سے؟ فرمایا شکر کی کیفیت کی وجہ سے۔ تو اگر آدمی میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی تو رذائل اپنے آپ دور ہونا شروع۔ شکر اور استغفار، شکر اور استغفار یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی میں رذائل اپنے آپ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس دعوت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ اب یہ دعوت کی عظیم محنت ہماری آخرت اچھے سے اچھی بننے کا ذریعہ بنے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ لینا چاہیے کہ میں اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہوں یا تنزلی پہ جا رہا ہوں، ترقی کے اوپر جا رہا ہوں کہ نیچے جا رہا ہوں۔ ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دوسرے کا نہیں، دوسرے کا نہیں۔ اسی لیے جو فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اوروں کا حساب نہیں، اوروں کا محاسبہ نہیں، بلکہ کس کا محاسبہ؟ میں اپنی ذات کا محاسبہ کروں۔ اسی لیے جو فرمایا طوبى لعبد من شغلہ عیبہ عن غیر الناس، ورنہ مبارک ہے وہ آدمی، مبارک ہے وہ آدمی، بھلا آدمی وہ ہے کہ اس کی عیوب، اس کی اپنی عیوب دیکھنے کی وجہ سے دوسرے کے عیوب سے مستغنی ہو گیا۔ مطلب ہے کہ وہ اپنی عیوب اپنی اس کے اوپر اتنے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے کے عیوب کی طرف دیکھنے کی اس کو فرصت ہی نہیں، دوسرے کے عیوب دیکھنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ میرے اندر ہی اتنے عیب ہے۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ برا ہے۔ اگر آدمی کو یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کو اپنے اندر خوبیاں نظر آتی ہیں، دوسرے کے اندر جو ہے برائیاں نظر آتی ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ اگر آدمی میں اپنی خوبیاں نظر آئے اور دوسرے کی کمزوریاں نظر آئے تو یہ عیب کی بات ہے، اور اپنی کمزوریاں نظر آئے دوسرے کی خوبیاں نظر آئے یہ خوبی کی بات ہے۔ اسی لیے احادیث میں دعائیں آئی ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اپنی نظر میں کیا بنا؟ مجھے چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اور دعائی الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک ربی فذللنی، اے اللہ تو مجھے اپنا تو محبوب بنا دے اور میری اپنی ذات میں مجھے ذلیل کر دے کہ میں اپنے آپ کو پوری دنیا سے زیادہ ذلیل سمجھوں۔ الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک ربی فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی۔ کیا پیاری دعائیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہے، اور ہمارے لیے اس میں بڑی تعلیم ہے۔ ہمارے دعوت کا کام ہے کیا؟ دعوت اور دعا۔ دعوت کہتے ہیں مخلوق کی خوشامد کرنا، اور مخلوق کی خوشامد کر کے اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا کہ بھئی مخلوق اللہ سے جڑ جائے۔
اللہ کی بات مخلوق کو سنانا کہ مخلوق اللہ سے ہو جائے۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی خوشامد کرنا، مخلوق کے آزار ہے، ان کے مسائل ہے، اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ یہی تو ہمارا کام ہے، دعوت اور دعا، مخلوق کی خوشامد کر کے اللہ سے جوڑنا، اور اللہ کی عنایتیں، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف، بندوں کی طرف متوجہ ہو۔ تو کتنی پیاری دعائیں مانگی ہے۔ تو خیر، تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ بنے، روز ہم ترقی کریں، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے، ہماری تربیت کا ذریعہ بنے۔ تربیت میں بڑی بات سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے معاملہ اور رشتہ مضبوط ہو جائے۔ یہ پہلی بات۔ ہر نبی کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، دنیا آخرت میں کامیاب۔ ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ ہر چیز کا خالق کون ہے بھائی؟ مالک کون ہے؟ متصرف کون ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کا مالک تنے تنہا اللہ ہے۔ لوگوں مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے سب اسی کے ہیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہے، خزانے بھی اس کے پاس میں۔ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دعوت دی؟ بولے ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لو تو دنیا آخرت میں کامیاب۔ جس کا رب اس کا سب، جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں۔ جس کا رب اس کا سب، جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک خلیفہ نے اپنے درباریوں سے کہا، ایک دم موڈ میں آ گیا خلیفہ، کہا یہ ہیرے جواہرات ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ لے وہ چیز اس کی۔ تو سب دوڑے، کسی نے اس پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر۔ وہاں باندی کھڑی تھی، باندی سے کہا کہ تو بھی جس پر ہاتھ رکھ لے وہ تیری۔ بولے سچ کہتے؟ بولے ہاں۔ تو باندی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولے یہ کیا کرتی؟ بولے تمہیں نے تو کہا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ لے اس کا، جس کا بادشاہ اس کا سب۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو گیا تو جس کا اس کا تو سبھی ہو گیا بھائی۔ تو اس کے لیے ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی ہے، ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی ہے، ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، دنیا آخرت تمہاری بن۔ تو اللہ کو ساتھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا یہ مطلب ہے، ایک تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، جو محبت آدمی کو اطاعت پر کھڑا کرتا۔ یہ صحابہ جو سلیوں پر چڑھ گئے، اور یہ صحابہ جو بڑی بڑی قربانیاں جنہوں نے دی، کیا چیز تھی یہ؟ اللہ کے نبی کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی۔ جتنی اللہ کے نبی کی محبت اتنی اللہ کی محبت۔ تو اللہ کی محبت تھی جس کے نتیجے میں بڑی سے بڑی قربانیاں دینا آسان ہو گیا۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، جو محبت اللہ کے ماں سوا پر غالب آ جائے اور اطاعت پر کھڑا کر دے۔ اس لیے کہ محبت سے اطاعت زندہ ہوتی ہے، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی۔ تو یہ زمین پر سب سے بڑی اور قیمتی چیز وہ محبت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کو ساتھ لینے کا کیا مطلب؟ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جو ڈر آدمی کو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ آج کون دیکھ رہا ہے؟ پہلے ایک زمانہ تھا کہ گناہ کرنے کے لیے آدمی کو وہاں ایسی جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ آج تو گناہوں کے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں۔ کون سی چیز آدمی کو گناہ سے بچا سکتی ہے؟ ورنہ وہ اندر کا اللہ کا ڈر ہے جو آدمی کو اللہ سے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ فرمایا دو مل کر، تین مل کر، چار مل کر تم سرگوشیاں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، اللہ فرماتے دو کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، تین کے ساتھ چوتھا میں ہوتا ہوں، چار کے ساتھ پانچواں میں ہوتا ہوں، کم ہو زیادہ ہو، فرمایا تمہارے ساری چیزوں سے باخبر۔ اور کیوں باخبر نہ ہو؟ اللہ خود کہہ رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جی ہم نے ہی تو انسان کو بنایا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ہی تو انسان کو بنایا ہے، اس کے وسوسے کو میں جانتا ہوں، شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اجی جس نے بنایا ہے کیا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانے گا؟ ہماری ایک ایک چیز سے اللہ باخبر ہے. تو جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو یہ ڈر آدمی کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچا دے. یہ اللہ کو پانے کا مطلب ڈر. اور یہ ڈر فرمایا زندگیوں میں آ رہا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، یہ چیز اگر زندگیوں میں پیدا ہو رہی ہے تو سمجھے ترقی کی طرف ہے. اور صحابہ میں بڑی چیز جو تھی وہ تقوی تھی، بڑی چیز تقوی. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو تعریف بیان کی. صحابہ کی تربیت کرنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی تربیت کی، اور کون سے راستے سے تربیت کی؟ ان کا پرچہ کیا تھا، فرمایا وہ تقوی کا پرچہ تھا. اور ممتحن کون ہے؟ اللہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے ذریعے سے، اور وہ امتحان میں پورے پاس ہوئے. 14ویں صدی والے، 15ویں صدی والے مانے نہ مانے وہ ان کا فعل ہے. اللہ رب العزت نے تو ان کا اعلان بھی سنا دیا کہ یہ سب تقوی میں پاس ہے، اور اجر اور انعام بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وعدہ بھی فرما دیا ہر صحابی کے بارے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت سنا ہے اللہ رب العزت. تو یہ سب سے بنیادی چیز جو نکھر کر آئی وہ تقوی. اور تقوی کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھو دنیا والوں میں اور دینداروں میں اور دنیا داروں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دنیا دار کا جتنا اوپر سے تعلق ہوتا ہے، جتنا اوپر والوں سے تعلق ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر نیڈر بنا ہے. بولے کوئی بات نہیں، کر لو تمہاری مرضی ہو، تم کو دوسرے راستے سے نکلوا دیں گے، دوسرے راستے سے نکال دیں گے. تو دنیا دار جتنا ان کا اوپر سے تعلق ہوتا ہے اتنا نیڈر ہو جاتا ہے. دین میں کیا ہوتا ہے؟ دین میں جو آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوگا فرمایا اتنا اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، اتنا اس میں ڈر پیدا ہوگا. آپ انداز لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں؟ انی اعلمکم باللہ واخشاکم للہ واتقاکم. دیکھو میں سب سے زیادہ، کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کی شانوں کو جاننے والا، اللہ کی قدرت کو جاننے والا، اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت رکھنے والا، اللہ اپنی ذات میں کتنے بڑے، صفات میں کتنے بڑے، قدرت میں کتنے بڑے، داد و دہیش میں کتنے بڑے، اس کی عطا کتنی بڑی، اس کی پکڑ کتنی بڑی، اس کی شانیں کتنی بڑی، اللہ کو سب سے زیادہ میں پہچاننے والا ہوں. اور فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. یہ اس کی خاصیت ہے. جب یہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے تو اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اے فاطمہ، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کا انتظام کر لینا. اس گمان میں مت رہنا کہ میرا نسب حسب تو بہت بڑا ہے. فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. یہ اتنے اللہ سے قریب لیکن جو ہے اتنا ڈر ہے. ہر صحابی میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ہر صحابی میں آپ کو یہ چیز ملے گی، کیونکہ ہر صحابی میں تقویٰ تھا، اس لیے ہر صحابی کے اندر آخرت کا ڈر تھا. تو آدمی ہمارے اندر فرمایا تقویٰ جتنا آتا جائے یہ نشانی ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں. ہمارا اللہ کا ڈر، آخرت کا فکر، آخرت کا استحضار، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ہم ترقی کی طرف جائیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کی قرآن نے اتقا کا لفظ کہا اور ان کے اتقا ہونے کی شہادت دی، لیکن اس کے باوجود حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے کہ
کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ قیامت میں پورا چکائے گا۔ اور یوں فرمایا جنت کے ہر دروازے سے یہ آواز آئے گی، ہنیئا لک یا ابا بکر، ہنیئا لک یا ابا بکر۔ ہر دروازہ یہ کہے گا ارے مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر کتنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا بشارتیں سنائی کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ عمر کو نبی بناتے، نبی بننے کی صفت موجود ہے، لیکن نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو گیا۔ اتنی بڑی صفات کے مالک ہے، جن کے زمانے خلافت میں کتنے بڑے پیمانے پر دین کا کام ہوا، لیکن جب آخری وقت ہے اپنے بیٹے سے یوں کہہ رہے کہ بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے، اللہ کو اسی پر ترس آ جائے۔ اور یوں فرما رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يُغْفَرْ لَكَ، اے عمر اگر تیری اللہ کے دربار میں معافی نہیں ہوئی تو اللہ کو کیا جواب دے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہر صحابی میں یہ رنگ تھا، ہر صحابی میں یہ رنگ تھا۔ عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، بیوی رونے لگی، پوچھا کیوں روتی ہے؟ تو بولے آپ جس کی وجہ سے روتے ہو میں بھی رو رہی ہوں۔ بولے میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو جہنم کے اوپر اللہ نے جو پل کو بچھایا ہے اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس پر سے گزر سکوں گا نہیں سے گزر سکوں گا۔ مجھے یہ چیز یاد آ رہی ہے جس کے نتیجے میں میں رو رہا ہوں آ رہی بس۔ اسی لیے تو ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہے، وہ یوں فرماتے ہیں میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ہر صحابی اپنے اوپر نفاق سے ڈر چکا، کہیں بھی منافق تو نہیں ہوں، نفاق سے ڈر کیا چیز تھی؟ اس لیے کہا نا جتنا آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی جائے گی اتنا آدمی کے اندر یہ تقویٰ آتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کو پانا، اللہ کو ساتھ لینے میں، جیسے میں نے کہا ایک اللہ کی محبت دل میں آ جائے، ایسے ایک اللہ کا ڈر آ جائے۔ تیسری بات، اللہ کو پانا، اللہ کو ساتھ لینے میں یقین کی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے، اللہ کے وعدے اور وعید، اس کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا حالات کا جہان ہے، یہاں کوئی بھی آدمی ایک حال پر نہیں رہ سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے مجھ پر کبھی غم نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس زمین کے اوپر ہے، آسمان کے نیچے ہے، تو کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، یہ مختلف لائن کے حالات آئیں گے۔ دنیا کے اندر دو رخا ہے، جنت میں سوکھ ہی سوکھ ہے، جہنم میں دکھ ہی دکھ ہے، اور دنیا میں سکھ اور دکھ ہی دونوں کا نظام چلتا ہے، حالات کا جہان ہے۔ تو جب اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہوگا تو دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے گی، دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے گی۔ کتنے ہی بڑے حالات کیا آ جائیں گے، آدمی گھبرائے گا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں حالات کٹھن آ جائے تو گھبراوے نہیں، اور حالات اچھے ہو تو اتراوے نہیں۔ اچھے حالات آوے تو اتراوے نہیں، اور برے حالات آوے تو گھبراوے نہیں۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہم نے جس اللہ کو اپنا رب مانا ہے وہ تو بہت بڑے ہے، وہ تو رات کے تاریکی میں سے دین کا اجالا نکالتے ہیں، وہ تو شر میں سے خیر نکالتے ہیں، مردے میں سے زندہ نکالتے ہیں، وہ تو بڑی قدرت والے ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آدمی کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کو توکل کی دولت ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، جب ذمہ داری آئی نمرود کے پاس بھی گئے، جا کر دعوت دی۔ دعوت میں کہا میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ اچھا، جیل سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، دیکھو میں بھی جو ہے زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو مارنا جلانا بھی سمجھ نہیں۔ تو اس کے لیے دوسری بات کہی، اچھا میرا رب تو وہ رب ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تو ایک کام کر مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کل اس کے ٹھکانے آ گئے۔ تو باطل کا نظام کیا چلتا ہے؟ باطل جو ہے ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے پہلے طمع، لالچ دیتا ہے، اور جب طمع میں نہیں آتا تو پھر اس کے بعد میں دھمکی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دھمکی دی گئی،
آگ جلاؤ، واقعہ مشہور ہے۔ این اس وقت میں جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حالانکہ تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ اور کون حضرت جبریل؟ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائیں، جن کے سر عرش معلیٰ، پاؤں تحت الثری میں 600 پروں میں سے 2 پر کھولتے ساتھ وہ زمین آسمان کو ڈھانپ دے، کتنی طاقت اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک حصے سے قوم لوط کو جو ہے زمین سے یوں اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر کے یوں پلٹ دیا۔ انداز لگا اس فرشتے میں اللہ نے کیا طاقت رکھی۔ وہ فرشتہ آ کر جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یوں کہہ رہا ہے، اے ابراہیم ہماری مدد ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا واما اللہ فهو یعلم بی، تمہاری حاجت نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ جان رہا ہے۔ یہ دل کا وجدان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جتنا میں اللہ کا محتاج ہوں، یہ جبریل بھی اتنا ہی اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے دل کی نظر سب طرف سے ہٹ کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ ہماری دعوت و تبلیغ کا پہلا سبق ہے، ہماری دعوت و تبلیغ کا پہلا سبق ہے۔ ابھی تو ہمارا پہلا سبق ہی یاد کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت کام کر کے آئی، تو مولانا نے کارگزاری کی، تو بہت ساری چیزیں پوچھنے کے بعد پوچھا کہ میں بتاؤ کیا سیکھ کے آئے؟ تو جماعت کہنے لگی 6 نمبر سیکھ کے آئے، 6 نمبر سیکھ کے آئے۔ تو مولانا نے آہ بھری اور کہا کہ کیا خوب بات ہے، آپ لوگ تو 6 نمبر سیکھ کے آئے، مجھے تو ابھی تک پہلا نمبر بھی نہیں آیا، مجھے تو ابھی تک پہلا نمبر بھی، مجھے اور آپ کو اللہ یہ سکھا دے، یہ نمبر اللہ مجھے اور آپ کو سکھا۔ یہ ہماری دعوت و تبلیغ کا پہلا سبب ہے۔ تو یہ یقین کی طاقت جتنا آدمی کے دل میں، تو توکل کی دولت ملے گی۔ اس لیے ہمارے ہر کام کرنے والے میں توکل کی دولت، تقویٰ کی دولت، اور میں اللہ کے ماں سوا سے نظر ہٹ جائے، ایک اللہ کے ساتھ نظر جم جائے، یہ توکل ہے۔ سب سے امید منقطع ہو جائے، ایک اللہ سے امید وابستہ ہو جائے، پھر کیا ہو گیا، کیا ہوگا؟ ورنہ مشکلات آسان ہو جائے گی۔ ٹینشن فری، ٹینشن فری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے ہیں، غار میں روپوش ہے، مشرکین مکہ نے لالچ دیا ہے جو پکڑ کے لائے گا 100 کا انعام، تلاش کرتے کرتے بالکل دہانے پہنچ گئے، بالکل دہانے پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی بالکل دہانے پہنچ گئے، اگر نیچے دیکھیں گے دیکھ لیں۔ ان کو اپنا غم نہیں تھا، اللہ کے نبی کا غم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے آنکھوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، وہ وہی دیکھ سکتی ہے جو اللہ چاہے۔ آپ ایک غزوے سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آرام کی غرض سے لیٹے، اپنی تلوار ببول کے درخت پر لٹکائی، ایک بے ایمان آیا، تلوار لی اور اللہ کے نبی سے یوں کہہ رہا من یمنعک منی، بتاؤ کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ یمنعنی، مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ کہنا تھا۔ تلوار ہاتھ سے گری، آپ نے اٹھایا، اچھا تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کن خیر حافظ، کہ بھائی بھلائی میرا کوئی خیر کا معاملہ کرنے والے بن گئے۔ یہ یقین کی دولت، توکل کی دولت، فرمایا جو توکل، فرمایا سارے غموں سے نجات ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے والے میں فرمایا یہ اللہ کی محبت، اسی طریقے سے تقویٰ اور یہ توکل، یہ دولتیں، تو یہ چیز پیدا ہو جو فرمایا غم پروف ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کا تعلق ہوگا، یہ تعلق فرمایا دنیا کے غموں سے نجات دے گا۔ اس لیے کہ توکل یہ توحید کا ثمرہ ہے، توکل توحید کا ثمرہ۔ جتنا اللہ کے ماں سوا سے نظر ہٹ کر، بولے کائنات کے ذرے ذرے پر ایک اللہ کی چلتی ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ کا چاہا ہوتا ہے، مخلوق کا چاہا نہیں ہوتا۔ میرے آپ کے وجود پر اللہ کی چلتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی چلتی ہے، تو سب طرف سے نظر ہٹ کر ایک اللہ کے اوپر نظر جائے گی، ورنہ اس کے ذریعے سے آدمی کو توکل کی دولت ملے گی۔ اسی لیے روز اپنی زندگی کا محاسبہ، اس کام کے ذریعے سے میرے اندر اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کام کے ذریعے سے میرے اندر یہ توکل کی دولت آ رہی ہو، میرے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے، میرے اندر ڈر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک سنت کے ساتھ کا اتباع. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے اللہ سے تعلق کا راستہ کیا؟ اللہ کہاں ملے گا؟ اتنی بڑی قدرت والے طاقت والے اللہ کو پانے کا کیا راستہ ہے؟ ایڈریس کیا ہے اس کا؟ اس کا ایڈریس بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. اللہ تعالیٰ خود ایڈریس بتاتے اپنا، ان ربی علی صراط مستقیم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ملے گا. کون سے راستے پر؟ سیدھے راستے پر ملے گا. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا. اس لیے ہر زمانے میں جس طرح علمی معجزہ قرآن کریم ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، تو آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. پہلے دن جو چیلنج تھا کہ اس جیسا سارے انس اور جن مل کر کے لاوے، جو پہلے دن چیلنج تھا یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. یہ اللہ کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. آپ کو جو معجزہ دیا گیا قیامت تک کے لیے، تو یہ علمی معجزہ ہے. عملی معجزہ کیا ہے؟ فرمایا عملی معجزہ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. فرمایا ہر زمانے میں ایک طائفہ، چھوٹی سی جماعت ایسی رہے گی رائے حق پر، جس کو باطل چاہے کتنا مٹانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن فرمایا ان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے غیبی نظام ہے، ایک طرف علمی معجزہ، ایک طرف عملی معجزہ. علماء ربانیین یہ قیامت تک رہیں گے تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے میری امت کبھی جو ہے گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. یہ اور بات ہے کہ آدمی تلاش نہ کرے کہ وہ طائفہ کون سا ہے. جو اللہ کے نبی نے جو ہم کو بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے، تو صحابہ نے پوچھا تھا، جب کہا تھا کہ ایک ہی ناجی ہوگا، کامیاب ہوگا، باقی سب ناری. تو صحابہ نے پوچھا تھا کون سی جماعت ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. وہ طائفہ قیامت تک رہے گا. اب آدمی کا فریضہ ہے کہ میں وہ جماعت کو جو ہے اس کے ساتھ چمٹ کے رہوں، وہ جماعت کے ساتھ چمٹ کے رہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتہ بھی بتایا ان ربی علی صراط مستقیم. ہماری پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک حضرت ہم پورے کے پورے محمدی نظر آئے. زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں غلط بن گئی. یہ صحابہ نے ایک دور سمجھا تھا، بولے جس کے نتیجے میں اپنا سب کچھ لگا دیا. اللہ کے نبی سب کچھ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں پاؤں ایسے پنجو کے بلا رہے اور ایسے سکڑ کے بیٹھے، جگہ ہے پھر بھی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جگہ تو بہت ہے. بولے ان کے جنازے میں اتنے فرشتے اترے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ. اور یوں فرمائے اہتزت عرش الرحمن، کیا چیز کی ہے؟ وہی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے بھائی فرمایا یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس میں ہماری زندگیوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری آئے. اور آج علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں پوری امت میں جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو چیز لے کر کے آئے وہ پوری امت میں آ جائے، پوری آ جائے. اور ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو، استعداد پیدا ہو اللہ کے حکموں پر چلنے کی، ہمارے اندر مزاج طاعت آوے. اس کے لیے نماز ہے. کلمہ کہتا ہے اپنے آپ کو پابند بناؤ، نماز کہتی ہے اپنے آپ کو ایسے پابند بناؤ. تمہاری آنکھیں بھی پابند، تمہارے کان بھی پابند، تمہاری زبان بھی پابند. اس لیے کہا جب صحت الصلاۃ صحت حیات، جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. نماز صحیح نہیں زندگی صحیح نہیں ہو سکتی. جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. اس کے لیے ہر وقت محاسبہ کرنا کہ میری نماز کس درجے کی ہے. ایک زمانہ تھا ہم اپنی نمازوں پر مشق کرتے تھے، محنت کرتے تھے کہ ہماری نماز جاندار ہو. روز ہماری نماز ترقی پر آ گئی.
اپنی نمازوں میں جان پیدا ہو، اس لیے کہ نماز کی خاصیت ہے بڑے سے بڑے کام نماز کے ذریعے سے اللہ حل کرتا ہے۔ مسائل کے حل کا علاج نماز ہے، مسائل کے حل کا علاج، اس لیے نماز کی 3 بڑی خاصیتیں ہیں، ایک ہدایت کا نور، ایک رذائل سے حفاظت، اور اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ اس کے واقعات میں جانا نہیں چاہتا، آپ کو خالی اشارہ۔ اب اس لیے نماز پر اپنی محنت کہ روز دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ چیزیں دن بدن ترقی کرتی جائیں۔ ایسی ہی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری جہالت سے نکلے، جہالت سے اور غفلت سے نکلے۔ مسلمان اور اپنے دین سے بے خبر یہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ مسلمان کی شانی ہے کہ وہ اپنے دین سے باخبر، لیکن آج کا حال کیا ہے؟ آج ہمارا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسئلے پیدا نہیں ہوتے، ہمارا کلمہ بھی وضو تمیزن کے وضو کی طرح ہو گیا۔ ایک اللہ والے سفر میں جا رہے تھے تو جنگل سے گزر ہوا، ایک جھوپڑی تھی، وہاں بڑی بھی رہتی تھی، وہاں تھوڑی دیر سستانے کے لیے رک گئے تو بڑی بھی کو دعوت دی نماز کی۔ اچھی بات ہے، آپ کہتے ہو نماز پڑھو گی، وضو بتائی، وضو کر لیا کر۔ پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد پھر گزر ہوا، پوچھا بڑی بھی نماز پڑھتی ہو؟ بولے ہاں پڑھتی ہوں۔ اجی وضو بھی کرتی ہو؟ بولے وضو تو آپ نے جو کرایا تھا وہ اب تک چلتا ہے۔ ایسے ہمارا بھی حال ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے تو مسائل پتہ نہیں، حالانکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کام کرے اس کے اندر ہمارے اندر فکر ہو کہ میرا یہ عمل آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ ہمارا ہر عمل اگر ہم نے اس کے اندر سنت کی رعایت، حکم کی رعایت آ گئی، وہ کام جو ہے آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے۔ غفلت زندگیوں سے نکل جائے، غفلت زندگیوں سے نکل جائے، اور اسی کے ساتھ دین بدین ہمارے اندر اخلاق میں بلندی ہے۔ اخلاق تو پھل ہے، پھل کسی بھی درخت کی قیمت جو لگتی ہے وہ تو پھل کی وجہ سے لگتی ہے، پھل کی وجہ سے لگتی ہے۔ ایسے ہی قیامت میں سب سے زیادہ وزنی ترازو اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور فرمایا رات بھر نفلیں پڑھنے والا دین پر روزے رکھنے والے سے بھی آگے بڑھ جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور فرمایا اونچے درجات کس کو ملیں گے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیسے درجے؟ فرمایا جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا محل اتنا بڑا ہوگا جو کم سے کم درجے کے جنتی کو ملے گا، جس کے اندر 70,000 کمرے۔ کتنے کمرے؟ 70,000 کمرے، ہر کمرے میں 70,000 دروازے، اور ہر دروازے سے 70,000 فرشتے سلامی دینے کے لیے آئیں گے۔ انداز لگاؤ کہ وہ کتنا بڑا، وہ ایک موتی کا بڑا جو کم سے کم درجے کے جنتی کو ملے گا، تو بڑے اونچے درجات والے کو تو کیا ملے گا؟ تو اپنے اخلاق میں بنے گا۔ اور کڑوے گھٹ پیے بغیر اخلاق نہیں آتے، کڑوے گھٹ پیے بغیر اخلاق نہیں آتے۔ کڑوے گھٹ پینے آدمی معمولی بات میں تیش میں آ جائے تو پھر بات بگڑ جائے۔ اسی لیے حدیث پاک کے مفہوم نے فرمایا ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصغير العسل۔ فرمایا غصہ آدمی کے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا یہ شہد جیسی میٹھی چیز کو خراب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی جی کی شان میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اجی نبی جی یہ تو کچھ ہماری رحمت کا اثر تھا جس کے نتیجے میں آپ نرم بن گئے، اور جس کی وجہ سے صحابہ آپ سے چمٹے رہتے ہیں۔ اگر آپ مزاج کے تیز ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، سب دامن جھاڑ کے چلے جاتے۔ ہم دلوں کو جیتنے کے لیے، دلوں کو مسخر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی چیز نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، علمی معجزہ قرآن کی شکل میں، عملی معجزہ اخلاق کی شکل میں، آپ بڑے اخلاق کے بہتر تھے۔ جو یوں کہتے تھے پہاڑ پر سے کود کر گر جائیں گے، سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے، آگ میں جل کر مر جائیں گے، اے محمد تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ارے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ یہ تو اوصل الناس ہے، احلم الناس ہے، اور ابر الناس ہے۔ ارے یہ تو سب سے زیادہ اونچے اخلاق کا مالک آدمی ہے، سب سے زیادہ جوڑ بٹھانے والا ہے، سب سے زیادہ اخلاق کا پیکر آدمی ہے، اس کو چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ وہ سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد الرسول اللہ، رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجی ہمارا جھگڑا ہی تو اس پر ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔
تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اللہ کے نبی کا میٹا، اور محمد بن عبداللہ علی کو حضرت علی کا نہیں مٹاتا میں. تو اللہ کے نبی کا مجھے بتاؤ کہاں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مٹایا. لیکن اوپر سے آسمان سے آیت اتر رہی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، جس کی شہادت میں آسمان سے قرآن اتر رہا ہے. لیکن وہی سہیل ابن عمرو جب جو ہے اللہ کے نبی اس میں جان تشریف لے جا رہے، وہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے بال مبارک کو جو ہے حلق کیا، وہ پیشانی پر جو ہے برکت کے طور پر بن رہے. تو جو محمد الرسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. کیا چیز تھی دوستوں؟ اخلاق ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاق کا ہے، بہت بڑا حصہ اخلاق. اور میں نے کہا نا اخلاق کڑوے کوٹ کیے بغیر نہیں آتے. اور شروع میں نے بات کہی تھی ہماری اپنی کمزوری ہمیں نظر آئے، دوسرے کی خوبیاں نظر آئے. مولانا یونس صاحب پونا والے فرمایا کرتے تھے کہ دعوت میں آخری دم تک چلتے رہنے کے لیے ایک تو ہماری نظر صرف اللہ پر، دوسرا لوگوں کی خوبیوں پر ہو، عیوب پر نہ ہو، اور تیسرا ہم اس کام سے صرف اللہ کی رضا اور آخرت چاہیے. بس ہمیں نہ آہ چاہیے، نہ واہ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے. بس پھر جھگڑے ہی ختم، پھر جھگڑے ہی ختم. اس لیے اس کام میں چلنے والے یہ جو ہے یا تو ناقد ہوتا ہے یا قانع ہوتا ہے یا پھر طالب ہوتا ہے. تو عام طور سے ناقد تو نہیں ہوتے تنقید کرنے والے، البتہ قانع ہو گئے، قناعت کر لی. جو پہلے چلے میں سیکھا وہ آج تک ہماری یہ کہا بھی تمیزن کی وضو کی طرح بات ہو گئی، وہی چلتا رہتا ہے. قناعت آ گئی. حالانکہ اس کام میں تو وہ ترقی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بولے اب تو چلا 4 مہینہ کیا کہتے ہو، اب تو امت سے یوں کہو. بولے یہ راستہ ہے، اس راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں نہیں آ سکتی. دین کی نیکی کون سی ہے؟ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، چاروں طرف سے فتنے امڑ آئے، حضرت عمر جیسی شخصیت جو ہے تلوار لے کر کھڑی ہو گئی. حضرت ابوبکر اس وقت میں باہر کہیں تشریف لے گئے تھے، آپ تشریف لائے تو صحابہ کے اوپر ایک دم غم طاری ہے. حجرے میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر چادر تھی، ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد فرمایا طیبۃ حیًّا و طیبۃ میتًا. آپ دنیا میں تھے جب بھی بابرکت تھے، دنیا سے تشریف لے گئے جب بھی بابرکت. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے خطبہ دیا، امت کو سنبھال لیا، امت کو سنبھال لیا. یہ ایک تو دین کی نیکی اور رات کی نیکی غار والی. فرمایا اس 2 نیکی کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی. اس لیے بھائی اخلاق میں دین بدین طرف، اور اخلاق میں ایک بڑا حصہ زبان کا ہے، زبان کا. ہاں زبان. اس لیے دیکھو زبان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اور اعضاء جوارے ہیں اس میں تو کچھ نہ کچھ نرم سخت ہڈی ہے، لیکن زبان میں کوئی ہڈی نہیں. اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک تو 32 تالے لگائے اور 2 دروازے لگائے. یعنی کھولنے سے پہلے تو پہلے دروازے کھولنے سے پہلے سوچو بہت، پھر 2 دروازے کھولو، پھر 32 تالے کھولو. اور زبان میں کوئی ہڈی نہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بات نرم کرے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی بابا سے بھی یوں کہہ رہے ہیں قولا لہو قولا لینا، فرعون کے سامنے بھیجو، حجی نرم بات کریو. کیا کریو؟ نرم بات کریو. نرمی میں جو ہے بات کے قبول کرنے کی. تو اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ کس میں زبان. صبح جو ہوتی ہے نا، صبح یہ اعضاء جوارے یہ زبان کے سامنے عاجزی کر کے یوں کہتے ہیں تو بھلی رہی ہو، ہم کو پیٹوا مت دئیو، تو بھلی رہے گی تو ہم بھی بھلے، ہم اور تو جو ہے کچھ ایسی گڑبڑ کر دی تو ہم کو پٹوا دی. اگر کسی کا انبن ہو گئی زبان میں ایک سوا سیر تو سامنے سوا سیر، اب اس نے کچھ آگے پیچھے کر دیا تو لٹ لے کر کے کس کو مارتے ہوئے؟ زبان کو آج تک کسی نے مارا؟ حالانکہ شرارت گالی اور یہ وہ آگے پیچھے کی جو کیا کس نے کیا؟ ایسے زبان نے کیا، وہ تو اپنا کام کر کے اندر چلی گئی. اسی لیے بہت بڑا دخل ہے زبان. اور آئیو آتا ہے قیامت میں ایک آدمی جس نے ایسے میٹھے بول بولے جس کے نتیجے میں 2 ساتھی میں جوڑ پیدا ہو گیا، 2 جو ہے بھائی بہنوں میں جوڑ پیدا ہوا، دوستوں میں، میاں بیوی میں، جس کے نتیجے میں اللہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا. اور توڑ کا جملہ کہہ دیا، جسے ساتھی میں توڑ پیدا ہو گیا تو جس کے نتیجے میں جہنم کے نیچے دھکے لگے.
اس کے لیے فرمایا اخلاق میں بہت بڑا دخل اپنی زبان پر ہے، اس لیے زبان کو قابو کرنا اور اخلاق میں بلندی لانا. جتنی اخلاق میں جو جاذبیت ہوگی اور اخلاق میں بلندی ہوگی فرمایا اتنا جو ہے ہمارا کام آگے بڑھے گا. اور عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بولے اسلام لیکچر سے نہیں پھیلا بلکہ کلچر سے پھیلا. اسلام کیسے پھیلا؟ لیکچر سے نہیں بلکہ کلچر سے، اخلاق سے پھیلا. اس کے لیے اپنے اخلاق کو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں کے مجمع میں بات کر رہے تھے تو پوچھنے لگے کہ پرانا کس کو کہتے ہیں، پرانا کس کو کہتے ہیں. تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے بات کہی. بولے کہ اس کے وقت زیادہ لگا ہو سمجھ والے. آخر میں مولانا نے کہا پرانا اس کو کہتے ہیں جس کو معاف کرنا آوے، جس کو معافی مانگنا آوے. جس کو معاف کرنا آوے اور جس کو معافی مانگنا. معاف کون کرے گا بھائی اور معافی کون مانگے گا؟ اس میں تواضع ہوگی، تواضع ہوگی معافی مانگے. اور جتنا آدمی اوپر جائے گا اتنا آدمی میں تواضع ہے. آپ انداز لگائے کہ حضرت شیخ نے جو واقعات لکھے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کوڑا اپنا جو انصاف مانگنے کے لیے آیا اس کو کوڑا مار دیا. پھر اس کے بعد میں وہاں جا کے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. کون معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے؟ آج ہم سے معافی مانگی جاتی ہے؟ آج ہم سے معافی نہیں مانگی. اس لیے ہمیں اپنے رذائل کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیشہ طالب بن کے چلنا چاہیے. طالب میں یہ کہ اپنے اوپر کوئی نگراں ہو اپنے ساتھیوں میں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے مجھے بتاتے رہنا. لیکن یہ خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو، ورنہ بعض مرتبہ زبان سے تو کہتے ہیں اور جہاں کہا تو ہماری زبان کو بھی چڑھے. ویسے تو کہیں گے کہ بھئی ذرا کہنا، اور جہاں کہا تو پھر لیکن وہ ترحم کے جذبے سے، شفقت کے جذبے سے، تنہائی میں. اسی لیے یوں کہا کسی بڑے سے کوئی غلطی ہو تو نہ کہنا یہ خیانت ہے. سب کے سامنے کہنا یہ گستاخی ہے، اور تنہائی میں کہنا یہ امانت داری ہے. تنہائی میں کہنا امانت داری ہے. اور آج اس کی کمی ہے خیر خواہی کے ساتھ. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت بعض مرتبہ کوئی ہمیں اپنی غلطی بتاتا ہے تو ایسا دل چاہتا ہے کہ پیشانی کو گھسا دے، اور کچھ لوگ جو اپنی غلطی بتاتے ہیں تو ایسا چاہتا ہے کہ گلے کو کاٹے. بولے وہ سامنے والے کی نیت کا اثر ہوتا ہے، سامنے والے کی نیت اور جذبے کا اثر ہوتا ہے. یہ خیر خواہی کے جذبے میں جو کہتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. اس لیے خیر خواہی کے جذبے سے، ترحم کے جذبے سے، شفقت کے جذبے، اس کے لیے دعائیں مانگنا. اس لیے فرمایا کہ ہمارے اوپر آپ انداز لگائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں. اور ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کو خطاب کر کے یوں کہہ رہے ہیں لو ملت عن الحق ماذا تعملون، اگر میں حق سے تھوڑا سا ہٹا تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا لنقیمنک بہذا السیف، ہم تم کو اس سیف کے ذریعے سے سیدھا کر دیں. تو یہ نہیں کہ برا مانی، یہ نہیں کہ برا، اللہ کی تعریف ادا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے ساتھیوں میں ایسے ساتھی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چک ہو جائے تو یہ مجھے اس طریقے سے سیدھا بھی کر دیں. آئی بس یہاں تو سیدھا ہو تو بھی سبحان اللہ، غلط ہو تو بھی سبحان اللہ. تو کہاں سے سیدھا ہوگا بھائی؟ ہاں غلط ہو تو بھی سبحان اللہ، غلط ہو تو بھی سبحان اللہ. نہیں، اس کے طریقہ ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ دعوت اس لیے اپنے اندر یہ چیزیں بولا. ایسے ہی اطاعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ. حضرت امام انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑے سے بڑی قربانی ہو لیکن آپس کا جوڑ نہیں ہوگا، اللہ کام نہیں کرے اور اس کام کے کوئی اثرات نہیں. بڑے جتنے ہی جو ہے قربانی کی سطح ہو لیکن آپس میں جوڑ نہیں، اجتماعیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اثرات نہیں ہوگا. اور کام تھوڑا ہے لیکن اجتماعیت ہے، دل جڑے ہوئے ہیں، اس کی برکت ہے بہت زیادہ. اس لیے اجتماعیت کے ساتھ، اور اجتماعیت کا راستہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خوبیاں نہیں، کمیاں نہیں. کون آدمی ہے جس میں کمی نہیں، اور کون آدمی جس میں خوبی نہیں؟ ہر آدمی میں کمزوری بھی ہے،
ہر آدمی میں خوبی بھی ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے, صحابہ محفوظ ہے, اور ائمہ مجتہدین معجور ہے. ارے ہم اور اب کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تم سب قصوروار ہو, بہترین قصوروار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے. اس لیے ایک دوسرے کی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, آدمی جو ہے ایک دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے, ایک دوسرے کی شکایتیں کرتا ہے. ارے بھائی تو اس کی غیبت, اس نے تو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا, وہ تو بچ گیا, تو پھنس گیا. وہ تو بچ گیا اور تو پھنس گیا. اس لیے اجتماعیت کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو مشورے کا پابند ہو کر کے چلیں. دیکھو ہر انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں, نفس, شیطان اور گندا ماحول. یہ 3 بڑے دشمن ہیں, اور ان تینوں بڑے دشمنوں کا علاج اللہ نے ہمارے اس کام میں رکھا ہے. تینوں کا, نفس کی شرارت سے بچنے کا راستہ, انانیت سے, نفسانیت سے نکلنے کا راستہ, آدمی اپنے آپ کو مشورہ کا پابند بنائے. جتنا اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنائے گا اتنا اپنی نفسانیت سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر مشورے کا پابند نہیں بنائے گا تو پھر نفسانیت سے نکلنا مشکل ہے, چاہے 100 سال تبلیغ کرتا رہے. تو نفسانیت سے نکلنے کا علاج مشورہ اور اطاعت ہے. اور فرمایا شیطان کی شرارت سے تو نکلنے کا بہت آسان راستہ ہے. اس کا راستہ کیا ہے, اپنے آپ کو کسی نہ کسی عمل میں لگائے رکھے, فارغ نہ رکھے. اس لیے کہ بیکاری معصیت کا دروازہ ہے, جہاں شیطان دیکھتا ہے یہ تو عمل میں لگا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. گندے اور بری عادتوں سے بچنے کا راستہ اپنے آپ کو پاکیزہ ماحول میں رکھنے کا عادی بناوے. مسجد والے ماحول میں, دینی ماحول میں اپنے آپ کو پاک رکھنے کا عادی بناوے. ہمارے 3 ہی ایڈریس ہونے چاہیے, مسجد, گھر اور اپنا کاروبار, یا پھر دعوت کے تقاضے پر باہر اپنے آپ کو چہل پہل. ادھر ادھر کے اڈوں سے اپنی حفاظت کرنا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے راستے سے, آج پوری دنیا میں جتنا فساد اور جتنا بگاڑ ہے, وہ بگاڑ کاہے کا ہے, فرمایا وہ اپنا جو فارغ وقت ہے وہ فارغ وقت غلط جگہوں پر لگ رہا ہے. اگر امت یہ فارغ وقت یہ ٹھکانے لگا دی تو جس کے نتیجے میں پورا فساد اپنے آپ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو مشورے کا پابند اور اجتماعیت کے ساتھ, اور روز ہمارا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے, اور آخرت ہماری ہمیشہ سامنے رہے. آخرت ہمیں اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے, ہمیں کسی سے کچھ نہیں. ہر نبی کے پکار ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہم جو کچھ لیں گے وہ رب العالمین سے لیں گے. کوئی فقیر کا کیا بھلا کرے گا, اللہ نے سب کو فقیر کہا ہے. اگر امید سے, اگر لوگوں سے امید وابستہ ہے, یہ تو گویا فقیر سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. یہ تو ایسا ہے کہ فقیر کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھیک مانگنے لگے تو فقیر بھی اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا کہ بھائی تو راستہ بھول جائے. سب فقیر ہے, امید ہو تو صرف اللہ سے, ڈر ہو تو ایک اللہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور میں تجھ سے تیری رضا کا طالب ہوں. اس لیے جنت کو سامنے رکھو. اور بھائی جس طرح ہمیں, جیسے میں نے کہا کہ روز ہمارے اندر یہ تربیت, یہ ہمارے اندر صفات آ رہی ہوگی. ایک اپنی تربیت کی فکر, دوسری اس کام کی فکر, عملے کی فکر. عملے کی فکر, جس طرح ہمیں اپنی ذات کی تربیت, اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر, ایسے ہمارا وقت لگایا ہوا جو عملہ ہے, اس وقت لگائے ہوئے عملے کی حفاظت کرنا کہ بھئی ہمارا عملہ ضائع نہ ہو. کتنی محنت کے بعد, کتنی قربانیوں کے بعد وہ عملہ بنتا ہے. اب اگر ہماری تھوڑی سی غفلت ہو گئی, تھوڑی سی بے فکری ہو گئی, جس کے نتیجے میں عملہ ضائع ہوگا. آپ خود ہی سوچیں کہ بھئی ایک جماعت 4 مہینے کی بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے, جب جا کر کے جو ہے ہماری جماعت بنتی ہے. تو اس کے لیے ہم اپنا جو عملہ ہے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنی اپنی مسجد کے اطراف میں, ہم ان کو ٹارگیٹ بنا کر اپنے عملے کو سنبھالنے کی کوشش کریں. سنبھالنے کا کیا راستہ ہے کہ بھئی ہم اپنی اپنی مسجد کی سطح سے, مسجد کے اطراف میں جتنا وقت لگایا ہوا عملہ ہے, اس عملے کا سالانہ 4 مہینہ ہے یا چلہ ہے, اور ان کی ماہانہ 3 دن ہے, اسی طرح ہفتے کے گشت ہے, جو ہمارے مقامی اعمال ہے, یہ جو ان کے ساتھ ان کا ربط رہنا چاہیے. اگر دعوت کے ان ابتدائی اعمال کے ساتھ اس کا ربط ہوگا تو عملے کی روز ترقی ہوگی اور ہماری بھی ترقی ہوگی. اور اگر اس کے ساتھ ربط نہ رہا تو پھر ترقی کہاں سے ہوگی؟ ترقی اور تربیت جو ہوگی وہ تو کام سے ہوگی. کام ہی سے ترقی ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. کام ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ تو اس کے لیے اپنی ذات سے بھی اس طریقے سے چلاتے ہوئے اپنے عملے کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں جو ہمارا وقت لگایا وہ عملہ ہے, اس عملے کی حفاظت کا یہ سامان سوچیں. اس کے لیے ہم اپنے ساتھ جو جیسے
یہ جو مختلف جماعتوں کو لے کر چلنے والا عملہ ہے، تو اگر ہم ایسی ترتیب بنائیں 6 ماہ کے اندر کہ 4 مہینے کی چلے کی 2-2 کی جوڑی بنائیں، اپنے ساتھ جو ہے اگر ایک مسجد میں ایک 4 مہینے کی جماعت، ایسے ہی 2-3 جماعتیں جو ہے 2 چلے کی جماعتیں اپنی مسجد کی استعداد اور سطح کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ 6 مہینے میں کئی جماعتیں نکل جائے گی، اور جو وقت لگا ہے وہ عملہ ہے، ان کا وقت لگنا بھی آسان ہو جائے گا، ہمارا بھی وقت لگے گا، ان کا وقت لگنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہمارا جو وقت لگا ہے وہ عملہ ہے، اس عملے کو سمیٹنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اس کو۔ اسی کے ساتھ کام کی نگرانی، کام کو صحیح شکل کے ساتھ ہمارا آگے تک چلے، اس کے لیے ہماری جو دعوت کے اعمال ہیں، دعوت کے جو اعمال، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، ان اجتماعی اور انفرادی اعمال کی پابندی اپنی ذات سے کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ عمل صحیح طریقے سے ہمارے سے ہو، جیسے گشت کا عمل ہے صحیح طریقے سے ہو، اسی طریقے 3 دن کا عمل ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، تاکہ ہمارے ساتھ جو چلنے والا عملہ ہے وہ عملہ کام کو صحیح طریقے سے سیکھے اور وہ صحیح طریقے سے کام آگے بڑھے۔ بھائی جیسے نماز ہے مثال کے طور پر، اب میں نے نماز کی آپ کو دعوت دی، آپ کہو گے مجھے نماز سکھاؤ، اب اگر میری نماز صحیح نہیں ہے تو میرے کو جیسی تیسی نماز بھی سکھاؤں گا، تو کوئی جیسی تیسی نماز چلے گی؟ حالانکہ ہمیں حکم کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہر مسلمان کے ذمہ ہے نماز ایسی پڑھے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ تو نماز صحیح، دوسروں کو صحیح نماز سکھانا، اس طریقے سے نماز کا تعدیہ ہو، اسی طریقے سے کام کا تعدیہ ہو، وہ بھی صحیح طریقے سے ہو، اس لیے کام کی حفاظت اور کام کی نگرانی۔ اور بھائی اس کام کے اندر حالات تو آتے جاتے، جیسے میں نے شروع میں کہا، حال تو ہے ہی، حال کہتے ہی آنے جانے کو، حالات سے گھبراوے نہیں، حالات سے گھبراوے نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کیا سوچتا ہے، بولے ہم نے تو بہت فضائل سنے تھے کہ کام سے اللہ یہ کرتے، ابھی تو ہوتا ہم کو نظر نہیں آتا، تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ارے بھائی جب کر کے نہیں ہوا تو چھوڑ کے کیسے ہوگا؟ کر کے نہیں ہوا تو چھوڑ کے کیسے ہوگا؟ ارے ایک دن آئے گا، اللہ سب کر دے گا۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے ہر سال حج کرتے تھے اور لبیک کہتے تھے تو اوپر سے آواز آتی تھی لا لبیک۔ ایک مرتبہ خادم نے بھی سن لیا، تو حضرت سے کہنے لگا، حضرت تم نے لبیک کہا، اوپر سے لا لبیک آیا۔ بولے تو نے بھی بیٹا سن لیا؟ بولے ہاں سن لیا۔ بولے یہ تو میں اتنے سالوں سے 60 سال سے یا 40 سال سے سنا۔ اچھا تو پھر آپ کیوں ہے روز اتنی مشقت کرتے؟ اجی بیٹے اس در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں میں چلا جاؤں؟ بس یہ کہنا تھا کہ اوپر سے آواز ہمیں تمہارا سب کو، اس لیے بھائی اس در کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے بھائی؟ لگے رہنا۔ اور حالات کی مثال تو ایسی ہے، جیسے جو ہے وہ جنات کو قابو میں کرنے کے لیے گول دائرہ لگاتے ہیں اور پھر جنات اپنی ساری شکلیں بدل کر کے آتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اپنا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دائرہ چھوڑا کہ پھر جو ہے پھنسا، اگر دائرہ نہیں چھوڑا تو وہ اپنے آپ ساری چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کے بعد وہ تابع ہو جائے۔ ایسے حالات کی مثال بھی ایسی ہے، حالات چاہے کیسے ہی آوے، آدمی گھبراوے نہیں، اپنا دائرہ نہیں چھوڑے، دائرہ چھوڑا کے گئے۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا چاہیے۔ اللہ سے تعلق کے بڑھانے کے لیے دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں اللہ کے تعلق کو بڑھانے کے لیے۔ ایک تو ہماری صبح شام کی تسبیحات کی بڑی طاقت ہے اس میں، پورے قرآن کا خلاصہ سبحان اللہ۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک، الحمدللہ ساری خوبیاں تیرے لیے، جو ذات میں عیب ہے ساری خوبیاں اس میں، لا الہ الا اللہ، دل لگانے کے قابل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آج تک اللہ میں نے جو پڑھائی بولی سنی سوچی لکھی پڑھی، اللہ تم سے بھی بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری مشکلات کو دور کرنے والا، میرے ٹینشن کو دور کر کے عافیت دینے والا، برائیوں سے بچا کر نیکی کے راہوں پہ چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آپ انداز لگاؤ اس معنی کے دھیان کے ساتھ، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ اللہ کو یاد کرے گا، کیا اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ 24 گھنٹے کے اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی دعائیں مگر بڑی مؤثر دعائیں جس سے اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز روزانہ جو ہے دعا مانگنے کا اہتمام، یہ جو ہے جس کے ذریعے سے آدمی کو اللہ سے وہ تعلق ملے گا کہ جس کو میں اور اب تصور نہیں کر سکتا۔ اور بھائی اس کام سے یہ بات مطلوب ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی بات یہ نہیں تھی اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں ملک فتح کرائے، بڑی بات یہ تھی اللہ نے ہر صحابی کو دعا کے مقام پر پہنچایا۔
کہ ہر صحابی میں دعا کی وہ طاقت تھی. ان کے 2 جملوں پر اللہ بڑے بڑے انہونے کام کر کے دکھاتے تھے. پھر فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں ہمارا ہر کام کرنے والا ساتھی دن کی محنت کرتے 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 دعا کے اس مقام پر پہنچے. پھر اللہ بڑے بڑے کام اپنی قدرت سے کر کے دکھائے. وہاں سعید خان صاحب فرماتے تھے بولے اللہ کے اور ہمارے درمیان میں ایک دروازہ ہے دعا کا, وہ دروازہ دعا کا کھل جانا چاہیے. جس دن وہ اہدنا الصراط المستقیم والی دعا قبول ہو جائے گی اس دن ساری دعائیں قبول ہو. جس کی جتنی بڑی قربانی اس کی بڑی دعا. آپ نبیوں کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ 2 چیزیں دی, ایک طرف دعوت کی محنت دی, دوسری طرف دعا کا انعام دیا. اور قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی دعا کا ذکر کیا ہے. اور جس نبی کی جتنی بڑی قربانی اس کی دعا اتنی بڑی طاقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی ہے, ان کی دعا میں بڑی طاقت ہے. کیا کہہ رہے اللہ سے, اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے, یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے, اور اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے. دال چاول نہیں مانگے, پھلوں کی روزی مانگی. کہاں مانگ رہے, جہاں کہیں ایک دانہ اگانے کی صلاحیت نہیں ہے وہاں پھلوں کی روزی, اور جہاں ایک آدم اور آدم ذات نہیں ہے وہاں اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ لوگوں کا رخ یہاں کر دے. اور اللہ نے بڑی, اور پھر بڑی دعا کیا مانگی, اے اللہ یہ میری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج, امت بھیج کہ جو نبی ان کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرے. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ سن رہا ہوں. بڑی دعا, بڑی قربانی تو بڑی دعا. اس لیے اس کام میں جو جتنا آگے اپنے آپ کو بڑھائے گا اللہ اتنی ہی دعا کی طاقت ہے, اتنی دعا کی طاقت ہے. اس لیے بھائی ایک طرف ہماری تربیت ہو رہی ہو, دوسری طرف وقت لگایا وہ عملہ اس کی جو ہے اس کے وقت لگانے کے لیے نکلا ہے, اور ہم اس کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں, اپنے آپ کو آگے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں عام طور سے ہمارا جو ہے کام میں سستی ہو جاتی ہے. یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ دعوت کا مہینہ ہے کہ عبادت کا مہینہ ہے. دیکھو یہ ہر ایک ضروری ہے اپنی جگہ. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, عبادت بھی ضروری ہے, دعوت بھی ضروری ہے. ہر ایک کو اس کا حق دینا, عبادت کو اس کا حق دینا, دعوت کو اس کا حق دینا. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ چھوڑ دے, اس کی وجہ سے یہ چھوڑ دے, یہ نہیں, بلکہ ہر سارے تقاضوں کو پورا کرنا. اور جب آدمی اس ترتیب سے کام کرے گا اللہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس کے لیے اگر اس وقت میں ہم نے عزائم کر لیے, ارادے کیے, نیتیں کی, تو انشاءاللہ ہمارے عزائم اور ارادوں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے جب کچھ بندے مل کر کوئی چیز سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود دے دیتے ہیں. اگر اتنا بڑا میٹر مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے بھی جو باتیں کہی گئی وہ, اور ہمارے اطراف میں جتنا عملہ ہے وہ ان کو سمیٹنا ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں پھرانا ہے, اور آئے رمضان سے ہمیں جماعتوں کی ترتیبیں بنانی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ یہاں سے بہت بڑی مقدار میں جماعتیں بھی بنے گی, اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے عملے کا وقت بھی لگ جائے گا. اس کے لیے ہمت ارادے کر کے اپنی جو ہے ترتیب بنا دیں. ہم اپنی ذات سے ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ ہمارا وقت پر نکلنا آسان ہوگا. اب ہمت کر کے بتاؤ نقد جانے کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھو یہ اجتماع ہوا ہے آج اجتماع سے چلا یا 4 مہینے فرماؤ. عمومی جماعتیں جاتی ہیں, اس میں پرانے ساتھیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے, وقت صحیح گزرتا ہے, علاقوں میں کام ہوتا ہے. اس فیملی میں کون ہے جو نقد جانے کی ہمت رکھتا ہو؟ ہمت مردہ مدد خدا. اور اسی طرح بیٹھے رہیں. یہ تشکیل کے وقت اٹھ کے پیچھے جانا یہ مناسب نہیں ہے. اکا دکا ساتھی حرکت کی, باقی بیٹھے ہیں جم کے, لیکن بیٹھنا ہے, کام پورا کرنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.